کے آداب 8 ہیں اور علامات 4 ہیں. تاریخ کی آداب 8 ہے اور علامات 4 ہیں. آداب فرماتے ہیں الرجوع الیہ فی کل شیء، کیا چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. والاعتماد علیہ فی کل حال، اور ہر حال میں اللہ ہی پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. والغیبۃ فیہ عن کل شیء، اور اللہ میں فنا ہو کر ہر چیز سے غائب ہو جاتا ہے. والاستدلال بہ علی کل شیء، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی ہر چیز کا استدلال کرتا ہے. ٹھیک ہے. واتساع ارزاق العلوم، اور پھر اس پر یعنی علوم کے رزق کی وسعت کر دی جاتی ہے. وفتح مخازن الفہوم، اور اس پر فہم سمجھ کے خزانوں کھول دیے جاتے ہیں. اور والوصل الی مواجہۃ الانوار، اور انوار مواجہت یعنی دو بدوئی حضوری کے انوار کا حصول ہو جاتا ہے. والغیبۃ عنہا بالشہود الواحد القہار، پھر جس کے ساتھ وہ پھر واحد قہار کے مشاہدے میں گم کے ہر چیز سے فنا ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے خلاصہ اس باب کا بیان کیا. اب جو ہے ہمارا تیسرا باب کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس کے اندر شیخ جو ہے تخلیہ اور تحلیہ کے حوالے سے بھی کلام فرمائیں گے. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب، ٹھیک ہے، خیر من تشوفک الی ما حجب عنک من الغیوب. ٹھیک ہے. تخلیہ اور تحلیہ یہ دو اصطلاح ہوتی ہے تصوف میں. تخلیہ سے مراد یہ کہ ہر عیب والی بات کو چھوڑ دینا، اپنے آپ کو اس سے خالی کر لینا. اور تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے مزین کرنا، زینت دینا. تو اس سے مراد یہ کہ ہر اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو زینت دیں. تو شیخ فرما رہے ہیں تشوف کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ مطلع ہونا، کسی چیز کو جھانکنا، کسی چیز کا اہتمام کرنا، مطلع ہونا. تو شیخ کا مقصد کیا ہوا اس کا؟ کہتے ہیں کہ تیرا جھانکنا اس چیز کی جانب جو تجھ میں چھپے ہوئے عیب ہیں، یہ بہتر ہے تیرے لیے. تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اپنے اندر چھپے ہوئے عیبوں کو جانے، جھانکے، بامقابلہ اس کے کہ جو تجھ سے غیوب جو چھپے ہوئے ہیں، غیب کی باتیں جو چھپی ہوئی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اسرار اور لطائف کو جاننے سے بہتر کیا تیرے حق میں اپنے اندر چھپے ہوئے عیوب کو پہچان. یہ بات ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تحلیہ سے زیادہ امپورٹنٹ تخلیہ ہے، کہ تخلیہ پہلے حاصل کرے پھر تحلیہ کی طرف جائے. یہ نہیں کہ نفس ابھی گندگیوں میں پڑا ہوا بلا میں اسرار الہی مجھے چاہیے اور اس کے پیچھے لگا ہوا. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ انسان تیرے اندر جو حسد، کبر، حب جاہ، حب ریاست، رزق کا خوف، رزق کی فکر، فقر کا خوف، اور اپنے خصوصیت کی طلب کہ مجھے خصوصیت حاصل ہو جائے وغیرہ، ذالک یہ سارے کے سارے عیوب ہے. ٹھیک ہے. تو واجب ہے کہ انسان جو ہے ان کو تلاش کریں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے میں پوری صحیح کریں. اور یہ کام اس کے حق میں بہتر ہے کس سے؟ کہ جو یعنی غیوب جو سے چھپے ہوئے ان کے جاننے پہ، یعنی بندوں کے اسرار ہیں یا قضا قدر میں کیا ہے، مستقبل کے واقعات ہیں، اسی طرح
توحید کے غوامض کے اسرار پر اطلاع حاصل کر لینا، تو یہ ان چیزوں سے بہتر پہلے اپنے عیوب پہ اطلاع حاصل کر کے اسے جان چھڑا. کیونکہ تیرے اندر جو عیوب ہے ان پہ تجھے اطلاع مل جائے گی تو وہ سبب بن جائے گا تیری دل کی حیات کا، اور تیرے دل کی حیات جو ہے تیری دائمی حیات کا سبب بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور نعیم مقیم یعنی جنت کا سبب بن جائے گی. اور غیب کی باتیں جاننے لیں تیرا حق میں اس وقت فضول ہے، اس وقت تیرے حق میں وہ باتیں فضول ہے. ممکن ہے کہ تو اس وقت یہ جانے تو تیری ہلاکت کا سبب بھی بن جائے چیزیں. جیسے کہ کبر ہے تیرے اندر پایا جاتا ہے، اور تو بولے یار میں لوگوں سے بڑا اچھا ہوں، سب لوگوں سے بڑھ کے ہوں میں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس اعتبار سے انسان کو نقصان دہ. پھر شیخ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ عیوب 3 قسم کے ہیں: نفس کے عیوب، روح کے قلب کے عیوب اور روح کے عیوب. نفس کے بھی ہیں، قلب کے بھی ہیں اور روح کے بھی ہیں. نفس کے عیب کیا ہیں؟ نفس کا اپنے آپ کو متعلق کر دینا، چمٹ جانا شہوات جسمانیہ کے ساتھ، یعنی اچھے کھانا، اچھے پینا، اچھے پہننا، اچھی سواریاں، اچھے گھر اور رشتے، شادیاں کرنا، نکاح کرنا، اسی قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ نفس کے عیوب ہیں. اور قلب کے عیوب کیا ہے؟ دل کے عیوب کیا ہیں؟ اور دل کے عیوب جو ہے شہوات قلبیہ کے اندر منہمک ہو جانا، دل کی شہوتوں میں منہمک ہو جانا. اچھا اب یہ بھی دیکھ لو، جو پہلے درجے میں بتائی گئی ہیں شہوتیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا سونا، اچھا گھر ہونا، اچھی بیوی ہونا، یہ کس کی شہوت ہے؟ یہ نفس کی ہے، یہ جسم کے تقاضے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسری چیزیں ہیں، یعنی جیسے کہ حب جاہ، حب ریاست، عزت کی خواہش، بڑے بننے کی خواہش، اسی طرح حسد، کینہ، منزلت کی خواہش، خصوصیت کی خواہش وغیرہ، اس قسم کے جتنے امراض ہیں یہ قلب کے امراض ہیں. قلب کے اندر یہ مرض لگتے ہیں. تو ہمارے جسم بھی بیمار ہے تو ہماری روح بھی قلب بھی بیمار ہے، کہ قلب بھی انہیں چیزوں کے اندر دل دادا ہے، عاشق ہے، اور جسم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں مل جائیں. تو یہ سارے عیوب تو ہیں. اس روح کے عیوب کیا ہے؟ روح میں بھی عیوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ روح کے عیوب فرما رہے ہیں کہ باطنی لذتیں ہیں. روح کے عیوب باطنی لذتیں ہیں، جیسے کرامات کا طلب کرنا، مقامات کا طلب کرنا، حور و قصور کا طلب کرنا، اسی طرح کے دیگر چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری روح کے عیوب ہے کہ روح ان کی لذتوں میں لگ کر ان کی طلب میں لگ جائے. تو مرید کا ان چیزوں میں لگ جانا اس کی عبودیت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے اپنے رب کے ربوبیت کے حقوق ادا نہیں کر پاتا ہو، یا بندگی کے حقوق ادا نہیں کر پاتا ان چیزوں میں جب لگ جاتا ہے. تو چنانچہ انسان کا لگ جانا اپنے عیوب نفسانی، عیوب قلبی، عیوب روحانی کی تلاش میں اور پھر ان سے پاک ہونے کی کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے بہتر ہے کس بات سے؟ غیب کی باتیں جاننے سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اور ہوتا کیا عموماً جو ہے یہی عیوب ہمارے لیے تصوف میں آنے کا سبب بنتے ہیں. ہمیں یا کشف و کرامت حاصل ہو جائے گی، شکتی حاصل ہو جائے گی، طاقت آ جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، عزت ہو جائے گی، بڑا مرتبہ بڑھ جائے گا، لوگ ہاتھ چومیں گے اور مریدین کھڑے ہوں گے اور نذرانے پیش ہوں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں مائل کرتی کہ چلو یار صوفی ہو جا.
بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، وہ الگ لوگ ہیں، ان کے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آتے ہیں، وہ الگ لوگ ہیں، لیکن بعض کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھا، چونکہ یہ سارے کے سارے ہیں ایوب ہم کے اندر، ہمارے اندر، تو میں تو یعنی دیکھتا ہی رہتا ہوں، طلبہ کو سکھاتے ہیں روحانیت کی چیزیں، یہ وہ فلاں ڈھمکا کا، جس سے عملیات لڑتے لڑتے علاج شروع کر دیتے ہیں فوری طور پہ۔ کیا ابھی سیکھا تو ہے ہی نہیں ہے پورا، بس چالو ہے، استخارہ بتا دو کیسے کرتے ہیں، یہ بتا دو وہ بتا دو، یہ سارے کے سارے انہیں ایوب کے تحت بندہ تقاضے کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں نفس کی لذت لینی ہوتی ہے تو کہیں قلب کی لذت لینی ہوتی ہے تو کہیں روح کی لذت لینی ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ تاب چونکہ شیخ نے تخلیہ کا ذکر کیا، تحلیہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور اس چیز سے انسان کو کون سی چیز منع کرتی ہے؟ وہی یہی چیزیں جو ہے حظوظ وہمیہ جو لذتیں ہوتی ہیں وہ انسان کو روک دیتی ہیں ان چیزوں کو، ایوب کو دور کرنے سے۔ تو شیخ 33 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں الحق لیس بمحجوب عنک، حق تعالیٰ تجھ سے محجوب نہیں ہے، انما المحجوب انت عن النظر الیہ، بلکہ تو محجوب ہے کہ اس کی طرف نظر ہی نہیں کر پاتا۔ حق تعالیٰ نہیں چھپا ہوا، بلکہ کون؟ خود بندہ چھپا ہوا کہ اس کی طرف نظر کرنے سے جو محجوب ہے۔ اذ لو حجبہ شیء، کیونکہ اگر کوئی چیز اس کو بھی چھپا لیتی اس ذات کو، لسترہ ما حجبہ، تو وہ ضرور ڈھانپ لیتی اس چیز کو جس کو اس نے محجوب کیا ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر اس کو حجاب کر دیتی تو مطلب جو چیز کسی کا حجاب ہوتی ہے تو وہ اس کا ستر پردہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ سَاتِرٌ، اگر اس ذات کا بھی پردہ ہوتا لَكَانَ وَجُودُهُ حَاصِرٌ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود بھی محصور ہوتا، کیونکہ پردہ تو ممکنات میں سے، مخلوقات میں سے وہ محدود ہی ہوگا، تو جس کو چھپایا ہوا اس نے وہ بھی کیا ہوا؟ محدود و محصور ہو گیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ كُلُّ حَاصِرٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ لَهُ قَاهِرٌ، اور جو چیز بھی جس چیز کا حصار کر لیتی ہے، احاطہ کر لیتی ہے، تو وہ چیز جس کا احاطہ کرتی ہے اس پہ قاہر ہوتی ہے، اس پہ غلبہ رکھتی ہے۔ مستور جو ہے مغلوب اور ساتر جو ہے غالب ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے پردہ مان لیا تو اس کا مطلب معاذ اللہ ہے کہ وہ مستور ہے اور پردہ اس پہ غالب ہے، مگر فرماتے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، مگر وہ تو اپنے تمام مخلوقات پہ قاہر ہے، وہی غالب ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب حق تعالیٰ ہم سے محجوب ہے، غلط ہے۔ حق محجوب نہیں ہے، محجوب ہم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کہ اس کے حق میں تو حجاب ہونا محال ہے، اس کو کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ پیچھے پوری حکمتیں پڑھ کے آئے ہو آپ، کیونکہ وہ تو ہر چیز کے ساتھ ظاہر ہے، ہر چیز سے پہلے ظاہر ہے، ہر چیز کے بعد ظاہر ہے، ہر چیز کے ساتھ ظاہر ہے، ہر چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ کوئی بھی ظاہر نہیں ہے، اور اس حقیقت میں اس کے سوا کوئی وجود بھی نہیں ہے، تو وہ تجھ سے محجوب نہیں ہے بھائی، تو اس پہ نظر کرنے سے محجوب ہے، کیونکہ تو اس کو غیر سمجھتا ہے، غیر سمجھتا ہے تو اس لیے اس پہ نظر نہیں کر پا رہا۔ تیرا دل چونکہ امور حسیہ میں لگا ہوا ہے، مادی اشیاء کو دیکھتا ہے، انہی چیزوں میں مصروف رہتا ہے، تو اس لیے تو اس کو دیکھ نہیں پا رہا۔ اگر تیرا دل مولا کی طلب میں لگ جائے اور تو اس کے سوا ہر ایک کی طرف نظر کرنے سے منہ پھیر لے تو ضرور حق تعالیٰ کے نور کی طرف دیکھ لے گا
کہ وہ تمام کائنات کے اندر، تمام مظاہر کے اندر موجود ہے. تو پھر وہ تیرے لیے محجوب بھی نہیں رہے گا. ہائے ہائے ہائے. بات کیا کہ لوگ سارے کے سارے مشاہدہ کر رہے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں، اور سب کے سب اس کی میرے معرفت میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس کا ادراک نہیں کرتے. شیخ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا، فرماتے تھے اللہ کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں سے نہیں چھپا ہوا، یا اللہ کو نہیں چھپایا لوگوں سے مگر لوگوں کے وہم نہیں چھپایا ہوا. اور وہم ایک آدمی شے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی یہ کہ کائنات میں جب وجود اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، وہی ہے، تو وہ نہیں چھپا ہوا. ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ہم غیر سمجھتے ہیں. کیا؟ ہاں، غیر ہے ہی نہیں ہے کوئی. ہاں تو صحیح کہا نا، غیر ہے ہی نہیں ہے. بس کثرت و وحدت کا فرق ہے کہ اس وقت کثرت کا ظہور ہے. کیا؟ ہاں، کثرت کا ظہور ہے اس وقت. اور جب انسان اسی کے اندر اس کی اصل کو سمجھ لے، کثرت کی اصل کو سمجھ لے، تو پھر وحدت کا ظہور ہو جائے گا. پھر کو یوں سمجھ لے، ایک مثال سمجھانے کے لیے، بلب لگے ہوئے، کوئی نیلے رنگ کا، کوئی پیلے رنگ کا، کوئی لال رنگ کا، کوئی نیلے رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا. تو ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی ہے. موٹر بھی چل رہی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، یہ بھی ہو رہا، وہ ہو رہا، مشینیں چل رہی ہیں. تو یہ سارے کے سارے مظاہر سب الگ ہے، لیکن سب کے پیچھے چلانے والی ایک ہی بجلی ہے سب کو. کیا؟ وہ بجلی بلبوں کو روشنی دے رہی ہے، کسی کو نیلا دے رہی ہے، کسی کو پیلا دے رہی ہے، کسی کو کیسا کر رہی ہے، کسی کو کیسا. کہیں پنکھا گھما رہی ہے تو کہیں موٹر چلا رہی ہے، کہیں اتنے سارے کام کر رہی ہے. تو یہ وہ کثرت کی صورت ہوتی ہے. اور حقیقتاً پیچھے سے ایک بجلی ہے، وہی سب کو چلا رہی ہے، اور کوئی الگ نہیں ہے طاقت. یا اس کو اور آسان کر لیں، مٹی ہے، مٹی ٹھیک ہے، مٹی کا گھوڑا بنا لیا، مٹی کا گدھا بنا لیا، مٹی کا ہاتھی بنا لیا، مٹی کا شیر بنا لیا. کھلونے ملتے ہیں نا مٹی کے بنے ہوئے. تو آپ کہتے ہیں یہ شیر ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہاتھی ہے، اور یہ چیتا بنا ہوا ہے، اور یہ لومڑی بنی ہوئی ہے. یہ ایک کثرت. کیا ہے یہ؟ کثرت. اور ان سب کو توڑ تاڑ کے ایک کر دو، آپ بولے مٹی ہے. یہ وحدت. اب نہ وہ ہاتھی ہے، نہ شیر ہے، نہ لومڑی ہے، نہ چیتا ہے، نہ کچھ ہے. کیا ہوگی؟ وحدت ہو گئی ہے. اور جب یہ اپنے اپنے تعینات میں تھی، اپنی اپنی شکلوں میں تھی، تو تب بھی مٹی ہی تھی، لیکن ہم کیا کہتے تھے؟ یہ چیتا ہے، یہ شیر ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ فلانا ہے، ڈھمکا ہے. تو وہ کثرت کی صورت تھی. ہاں سب کے لیے.
کیا؟ سب کے لیے. کل شیء یرجع الی اصلہ، انسان کے لیے. انسان کیا؟ ہاں. اس لیے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے انسان تو طاہر لاہوتی ہے، مسلمان نہیں. اے انسان تو طاہر لاہوتی ہے. ہاں تو ڈیٹیل میں چلا جائے گا معاملہ، لیکن وہ سمجھا رہا ہوں، ویسے تو کثرت میں سمجھا رہا ہوں. لیکن جب کثرت میں تھے تو ایک مخصوص شکل کو ہم نے کہا کہ یہ چیتا ہے، اس کو چیتا ہی بولیں گے. اس کو کہا شیر ہو شیر ہی بولیں گے. گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی بولیں گے. اور اصل کی طرف دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ مٹی ہے. اصل کی طرف دیکھیں تو مٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر میں ظاہر کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اور حقیقت میں باطن کے اعتبار سے. یہ اور سمجھ لو، اور مثال دے دوں میں آپ کو. اچھا جی، یہ لکڑی ہے، کہاں سے آئی؟ درخت سے. درخت کہاں پہ ہوگا؟ مٹی سے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے، یہ کہاں سے آئے؟ لکڑی سے. کاغذ بنتا اسی سے. وہ لکڑی کہاں سے آئی؟ درخت سے، پودے سے. پودا کہاں سے آیا؟ زمین سے. یہ پلاسٹک کے دیگر چیزیں، دھات ہے، جو بھی ہے، شیشہ ہے، کہاں سے آیا؟ مٹی سے آیا. مٹی سے نکلتے سارے اجزاء. کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سیب رکھا ہوا، یہ کنو رکھا ہوا، یہ مالٹا رکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ درخت کہاں سے آیا؟ زمین سے. زمین کہاں سے؟ مٹی سے. ساری کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو اٹھا کے میں آنکھوں پہ لگاتا ہوں، یہ چشمہ. اس کو اٹھا کے نہیں لگاتا آنکھوں پہ. کیا؟ اس کو اٹھا کے میں نہیں کر رہا، موبائل والا استعمال اس سے نہیں کر رہا میں. اس کو اٹھا کے میں نہ موبائل کا استعمال کرتا ہوں، نہ کچھ اور کرتا ہوں. اس کو پڑھائی کرتا ہوں اس کے اندر، اور اس کے اوپر میں بیٹھتا ہوں، اور اس کے اوپر کتاب رکھتا ہوں. اور سب کی اصل کیا ہے؟ اور جو پھل ہے اس کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں. اگر کوئی بولے کہ پھل کی اصل تو مٹی ہے، تو وہ کھا رہا تو یہ بھی کھا لے نا. یہ بھی مٹی ہے اس کی اصل، یہ بھی کھا لے. ارے یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے. کیا بولیں گے؟ بہت بیوقوف ہے. بھائی وہ اصل ہی کی بات کر رہا. جب اس کی بھی اصل، اس کی بھی اصل، اس کی بھی اصل، اس کی بھی اصل، سب کی اصل ایک ہی ہے، تو کیا؟ جب وہ کھا رہے تو یہ بھی کھا لو. یہ پڑھ رہے تو پھر اس کو بھی پڑھ لو، اس کو بھی پڑھ لو. تو ہم کیا کہیں گے کہ ان سب کی حقیقت مٹی ہونا، یہ ان کی حقیقت ہے، اور وہ علم کے اعتبار سے باطن کے لیے. کیا؟ باطن کے لیے عقیدہ کیا ہوگا کہ ان کی حقیقت مٹی ہے. اور ظاہر میں کیا ہوگا؟ جو جس چیز کام کے لیے بنی اسی کام میں استعمال ہوگی. کیا؟ اور اگر میں کہنا شروع کر دوں یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے، وہ بھی مٹی ہے، سیب بھی مٹی ہے، روٹی بھی مٹی ہے، سب بولیں گے پاگل ہے. کیا؟ پاگل ہے. تو اس لیے ظاہر میں جو چیز ہے، کثرت میں جب ہے، تو جو اس نے اس کا تعین مقرر کیا، جو اس کا نام رکھا، اسی اعتبار سے اس کو ڈیل کریں گے. اور حقیقت میں کیا ہے؟ بس وہی ہے، ادھر سے ہی ہے. کہاں سے آئی مٹی؟ تم لے کے آؤ، میرا ابا لے کے آیا تھا، آپ کا ابا لے کے آیا. کون لے کے آیا مٹی؟ ہاں
اللہ نے پیدا کی ہے. وہ کہتا والآن کا مکان، والآن وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. کیا جیسے پہلا تھا، پہلے تنا تھا اب بھی تنا. کیا پہلے تنا تھا اب بھی تنا. اس کا یہی مطلب ہے اولان کا مکان. پھر یہ سب کیا ہے؟ جب بھی تنا تھا اور اب بھی تنا، پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ ظہور ہے. کیا ظہور ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں صحیح ہے. یہی تو ہے بات. اسی کو تو نہیں سمجھ رہے نا، اسی سے تو اس کو غیر سمجھ رہے ہیں. یہی تو کہہ رہے بزرگ کہ وہ غیر سمجھتا، اسی غیریت نے تو اس کو دور رکھا ہوا کہ غیر نہیں ہے. تو یہ سب کے سب دلیلیں تمہیں دے رہے ہیں عقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اس کو کسی چیز نے چھپایا ہوا نہیں ہے، اس کو کسی چیز نے ڈھانپا ہوا نہیں ہے، اس پر کوئی چیز پردہ نہیں ہے. وہ وہی ہے، ظاہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے، مگر تجھے وہم ہو گیا کہ تو ہے. کیا تو ہے. اس لیے تو کہتا میں تو ہوں، وہ کہاں ہے؟ جب تو نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، یہ وہم ختم کر دیا، پھر وہی رہے گا کہ وہی ہے. وہ کہتے ہیں اخرج من اوصاف بشریتک عن کل وصف مناقض لعبودیتک لتکون لنداء الحق مجیبا ومن حضرت قریبا. لمبی ہو جائے گی یار، کیفے لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہے اسی کا حصہ. اوصاف بشریت سے نکل جا تو نکلتا کیسے؟ وہ یہی بات